بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ مظلوم اگر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں اللہ سے کوئی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو روزہ دار ہے اور افطاری کے وقت افطاری سے پہلے دعا کرتا ہے، تو فرمایا ایسے روزہ دار کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے افطاری سے پہلے کچھ وقت ہم سب گھر والوں کو بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کو مخصوص کر دیا ہے، اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا۔ اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے یہ پینے سے رکتا رہا، اس نے نہ پیا، اس کو پیاس بھی تھی، لیکن اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پینے سے دور رکھا۔ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے، جنت کی نہروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیراب کریں گے۔ تو فرمایا کہ ایک دروازہ ہے باب الریان، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن اس روزہ دار کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا جتنا زمین اور آسمان کی دوری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ڈھال کسی انسان کے ہاتھ میں ہو جنگ کی حالت میں، تو جب بھی کوئی تیر یا تلوار سے اس پر حملہ کر دیا جائے تو وہ ڈھال آگے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ روزہ بھی ایک ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ دار کو گناہ سے بچاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے نفس اس کو گناہ کی طرف راغب نہیں کرتا، گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 خوشیاں دیتے ہیں، ایک فرمایا افطاری کے وقت، اور ایک فرمایا کل کو جب یہ اپنے اللہ سے ملے گا، ملاقات کرے گا۔ افطاری کے وقت کی خوشی کہ جب ہم افطار کرتے ہیں، جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، تو روزہ دار کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر یہ خوشی یہاں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ جب نماز کے لیے آتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ تو فرمایا ایک خوشی تو اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی اس کو ملے گی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو اٹھتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ بو مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو جسے ہم بو کہتے ہیں، اللہ کو وہ روزہ دار کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس اللہ کو اس روزہ دار کے منہ کی بو اتنی پسندیدہ ہے، تو روزہ رکھنے والا کتنا پسندیدہ ہوگا، کتنا محبوب ہوگا، کتنا اللہ کے ہاں پیارا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ان اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے بندوں کو ان کو بدلہ دے دیا جائے۔ لیکن جب باری آئے گی روزے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سائڈ پہ کر دیں گے اور خود اپنے
شان کے مطابق شایان شان اللہ تبارک و تعالی خود اس کا بدلہ روزے کا عطا کریں گے۔ اور جب وہ اللہ ہے، خالق ہے، رب السماوات والارض ہے، رب العالمین ہے، تو وہ اپنی شان کے مطابق اس روزہ دار کو بدلہ عطا کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں پورے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔